بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب دی، حکومت دی، نبوت دی، رزق دیا، فضیلت دی، لیکن پھر بھی انہوں نے مسئلہ توحید کے اندر اختلاف کیا، اور اختلاف اسی وجہ سے کہ ضد عناد تھا۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ چلو دنیا کے اندر اختلاف کریں لیکن قیامت والے دن ہم ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے کہ کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو ایک شریعت کے اوپر قائم کر دیا ہے، آپ نے اب کسی کافر کی کوئی خواہش کے اوپر آپ نے اس کا اتباع نہیں کرنا۔ پھر فرمایا یہ قرآن بصیرت ہے لوگوں کے لیے، اور پھر دلیل عقلی اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنایا اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کے کان پر، اس کے دل پر اور اس کی آنکھوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور جب کسی بندے کی یہ حالت ہو جائے، مہر لگ جائے، پھر اللہ کے بعد اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے موت و حیات کے بارے میں بیان فرمایا کہ ہم ہی ہر کسی کو زندگی دینے والے ہیں، ہم ہی ہر کسی کو موت دینے والے ہیں، پھر قیامت والے دن ہم سب کو زندہ کریں گے، اپنے ہاں جمع کریں گے، لیکن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، قیامت کے اوپر ان کا یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، یہ چوتھی عقلی دلیل ہے۔ یہ 3 عقلی دلیلیں، 5 عقلی دلیلیں ہیں کل، ایک نقلی دلیل ہو چکی ہے، اور 3 عقلی دلائل گزر چکے ہیں، اور آج کا سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ چوتھی عقلی دلیل ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی۔ ٹھیک ہے جی، یہ جتنی بھی پیچھے دلیلیں گزری ہیں عقلی اس صورت کے اندر، ان تمام دلیلوں کا یہ خلاصہ ہے۔ ٹھیک ہے، ان 3 دلیلوں کا یہ خلاصہ بھی ہے، اور نیز چوتھی عقلی دلیل بھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کی جو بادشاہت ہے یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ ساری کائنات کا بلا شرکت غیر مختار کل اور متصرف صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ اللہ نے بادشاہت کا آدھا حصہ یا اپنی بادشاہت میں سے رائی کے دانے برابر بھی اللہ نے کسی مخلوق کو عطا نہیں کیا، بلکہ کل کائنات کا کل اختیار اللہ نے صرف اور صرف اپنے ہاں ہی رکھا ہے۔ اس میں کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو اللہ پاک نے اپنا شریک نہیں بنایا۔
اپنا کوئی اللہ کو وزیر بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی مشیر بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی شریک بنانے کی ضرورت نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات کے اندر بھی اور اپنی صفات کے اندر بھی اللہ پاک کی ذات یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی نظیر نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور واسطے اللہ ہی کے ہی ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یومئذ یخسر المبطلون، اس دن برباد ہو جائیں گے جھوٹ بولنے والے، جھوٹے لوگ برباد ہو جائیں گے۔ مبطلون مطلب جھوٹے کافر لوگ، مشرک لوگ مراد ہے، المبطلون سے مشرک لوگ مراد ہے، کافر لوگ مراد ہے، کہ یہ قیامت والے دن کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے، خسارے میں ہوں گے۔ یہاں اللہ نے کیوں فرمایا مبطلون، جھوٹے لوگ؟ کیونکہ شرک جو ہے اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں سراسر جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور جو بات بلا دلیل کی جائے وہ ہمیشہ جھوٹی ہی ہوا کرتی ہے۔ نہ جس کے پاس اپنے موقف کے اوپر عقلی دلیل ہے، نہ اس کے پاس نقلی دلیل ہے، کوئی دلیل وحی نہیں، کسی لحاظ سے بھی وہ اپنے موقف کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والے اس کو جھوٹا تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے ہاں بھی ایسا ہے کہ جو مشرک ہے یہ اپنے موقف کے اوپر کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا، نہ نقلی دلیل، نہ سابقہ قوموں سے، نہ کسی نبی ولی سے، نہ کسی آسمانی کتاب سے، نہ کسی دلیل وحی سے۔ اللہ نے فرمایا ان کا جو شرک والا موقف ہے وہ بغیر دلیل کے ہے، لہٰذا وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے؟ ٹھیک ہے، مراد مشرک۔ کیسے جھوٹ باندھتا ہے اللہ کے اوپر؟ کیونکہ مشرک جب بھی شرک کرتا ہے وہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے اس کام کے اوپر راضی ہے، میں جو اس کے بزرگوں کو پکار رہا ہوں، وسیلے ڈال رہا ہوں، میں اس کے بزرگوں کے نام کی جو نظر نیاز دے رہا ہوں، اللہ پاک میری اس حرکت سے کیا ہے؟ راضی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ اللہ کے اوپر کیا باندھ رہا ہے؟ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون، جس دن قیامت قائم ہوگی تو ایسے جھوٹے لوگ کیا ہوں گے؟ خسارے کے اندر ہوں گے، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء کے اندر اللہ نے 2 بار فرمایا بے شک میں ہر کسی بندے کو بخش دوں گا لیکن میں نے مشرک کو نہیں بخشنا، جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کی میں نے بالکل بخشش نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ شرک صرف گناہ ہی نہیں ہے نا، بغاوت ہے، غداری ہے اللہ پاک سے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ غداری ہے۔ کوئی ملک کے اندر کوئی جتنے مرضی کوئی چلو قانون توڑ دے اس کو سزا ملتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ملک سے بغاوت کا اعلان کر دے کہ میں اس ملک کی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اس کو پھر سیدھا پھانسی کے اوپر لٹکایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کی یہ کائنات ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ دنیا والی جو حکومتیں ہیں نا اپنے کسی شہری کو غلطی کے اوپر معاف نہیں کرتی، لیکن اللہ پاک کی یہ ساری کی ساری کائنات ہیں۔ اگر اس کائنات کے اندر اللہ پاک نے فرمایا صرف شرک کے علاوہ میرا بندہ اگر کوئی گناہ کر بھی لے میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کر دوں گا، لیکن اگر کسی نے شرک کیا، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک کیا، ایسے انسان کو میں نے نہیں بخشنا، کیونکہ اس نے میری قدرت سے، میری حکومت سے اس نے بغاوت کی ہے، اس نے میری حکومت کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ایسے بندے کی بخشش بالکل ہو ہی نہیں سکتی۔
سمجھ آ گئی جی بات. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے فرمایا بے شک میں نے نہیں بخشنا ان یشرک بہ، یہ کہ جس نے کسی کو کیا کیا، شریک کیا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، باقی جسے چاہوں گا بخش دوں گا. ماں باپ کا نافرمان آ جائے، سود خور بھی آ جائے، رشوت خور بھی آ جائے، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان ہو، توحید ہو، اب اگلا معاملہ اللہ کے ہاں ہے. اللہ چاہے اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے دے، یعنی وقتی طور پہ اللہ اس کو جہنم میں رکھے اور پھر بعد میں اس کو اس کے سزا، گناہوں کی سزا پوری ہو جائے، پاک کر کے اللہ جنت میں بھیج دے، یا اللہ پاک کی رحمت جوش مارے، اللہ پاک اس کو اولی داخلہ جنت میں نصیب کر دے. یہ اللہ پاک کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن مشرک کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر ایک قانون بنا دیا. سورۃ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ شریک کیا کسی کو، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر میں نے جنت کو ہی حرام کر دیا ہے. آپ کسی حدیث کے اندر، روایت کے اندر، یا قرآن کی کسی کتاب کے اندر آپ یہ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ ایمان والا کوئی گناہ گار ہو اللہ پاک اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر داخل نہیں دیکھیں گے آپ کو. یہ فتویٰ جو ہے یہ آپ کسی بڑے سے بڑے گناہ گار، بشرط یہ کہ اس کے دل میں توحید ہو اور بشری تقاضے کے مطابق گناہ کیے ہوں اس نے، اس کے لیے یہ فتویٰ اللہ پاک نے کہیں بھی نہیں لگایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ حدیث میں. یہ جو فتویٰ ہے صرف اور صرف مشرک کے لیے اللہ پاک نے لگایا. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کر دیا میں اس کے اوپر جنت کو میں نے حرام کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے. یعنی اب اس کے لیے جنت حلال ہی نہیں ہے، اس کے لیے اب دوزخ واجب ہو چکی ہے. کیا ہے جی؟ دوزخ واجب. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی صحابی آتا نا دین اسلام کی تبلیغ حاصل، مسائل سیکھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے یہی لا تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بس. ٹھیک ہے. اگر کوئی کافر آتا اسلام قبول کرنے کے لیے تو آپ سب سے پہلے اسے بیعت لیتے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. اور اگر کوئی مسلمان آ جاتا اس کو آپ تلقین کرتے کہ لا تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. چاہے کوئی سامنے اپنا ہو غیر ہو، آپ کی سب سے پہلے تعلیم، سب سے پہلے جو مسئلہ ہوا کرتا تھا وہ عقیدے کے اوپر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے کہ میری امت کے لوگوں اللہ کے ساتھ کسی کو تم نے شریک نہیں کرنا. اور جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے، آج امت مسلمہ کے اندر اس مسئلے کی اتنی ہی زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے. کمی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب کتنے خطبہ آپ سنیں گے، چاہے ان کو آپ فیس ٹو فیس سنو، چاہے ان کو آپ لائیو سنو، سوشل میڈیا کے اوپر سنو، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر سن لو، آپ کو ان کی زبان سے یہ مسئلہ نہیں سمجھ آئے. وہ مسئلہ یہ بیان نہیں کریں گے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کا نام بھی آ جائے نا، نام بھی آ جائے، فوراً لوگوں کے ذہنوں میں یا بعض مولویوں کے ذہنوں میں یہی آئے گا کہ یہ فتنہ پھیلائے گا. اب یہ یعنی اتنا شدت کے ساتھ، شدت سختی والا مسئلہ اس کو قرار دیا گیا ہے اللہ پاک کی توحید کو. ٹھیک ہے. توحید کس چیز کا نام ہے؟ توحید کس چیز کا نام ہے؟ ایک یہ بھی نقشہ بگاڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ توحید اس چیز کا نام ہے بس اللہ کی قدرت کو بیان کرتے جاؤ. آسمان کس نے بنائے، زمین کس نے بنائی ہے، ستارے کس نے بنائے ہیں، سورج چاند ستارے، یہ سب کچھ اللہ پاک نے بنایا، کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، بس یہ بیان کرتے جاؤ اللہ کی قدرت. یہی توحید ہے. مجھے پورا قرآن پڑھ کے دکھاؤ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ہی اسی انداز کو انداز توحید کہا ہو. کیوں بھئی ہے کوئی سمجھدار کوئی کہہ سکے کہ صرف اللہ کی قدرت ہی بیان کرنا اسی نام کسی کو توحید ہے؟ ہاں، توحید اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی قدرت بیان کر کے پھر یہ کہا جائے کہ یہ سارے کام کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا یہ کام نہ کوئی نبی کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی کر سکتا ہے. کوئی مخلوق میں کسی کے اندر اتنی جرت نہیں کہ وہ کائنات کا ذرہ برابر بھی نظام چلا سکے. سمجھ آ گئی جی؟
کائنات کا ذرہ برابر بھی نظام چلا سکے. کسی کے اندر اتنی جرت نہیں، کسی بادشاہ کے اندر، کسی بڑے سے بڑے بزرگ کے اندر، کوئی نیک صالح، اس کائنات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سورۃ نحل ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں شروع سے. اتا امر اللہ یستعجلون، شروع سے مطالعہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. اللہ پاک اپنی قدرت بیان کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے. دلائل اللہ نے دیے، اور جب دلائل عقلیہ کا سلسلہ اللہ نے ختم کیا، اللہ تعالیٰ نے منفی رنگ اختیار کر لیا. اللہ پاک نے فرمایا میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو، اللہ نے فرمایا یخلق لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اب کہو کہ اللہ پاک نے شدت اختیار کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی شروع میں دلائل عقلیہ اللہ پاک قدرت بیان کرے، مثبت رنگ ہے، اور بعد میں منفی رنگ اختیار کر لیا. اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں سارے کام جب کرنے والا میں ہوں، سارے کام جب کرنے والا میں ہوں. زمین و آسمان میں نے بنائے، جانوروں کو میں نے بنایا، ان کو تمہارا تابع میں نے کر دیا. ستاروں کا نظام میرے ہاتھ میں ہے، سورج کا نظام میرے ہاتھ میں ہے، زمین کا نظام میرے ہاتھ میں ہے. تو پھر میرے سوا جن کو تم پکار رہے ہو، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، یہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اللہ فرمانا چاہتے ہیں جو اپنی ذات میں، اپنی پیدائش میں بھی میرا محتاج ہے، وہ تمہاری مشکل کشائی کس طرح کر سکے گا؟ وہ تمہاری حاجت روائی کس طرح کر سکے گا؟ پھر اللہ نے فرمایا اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں. پھر فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، پھر فرمایا کہ وہ تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندگی کتنی ملے گی ان کو. یعنی لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اللہ فرماتے ہیں اختیار ہی نہیں کسی چیز کا، کوئی چیز بھی پیدا نہیں. لا یخلقون شیئا کے اوپر جو دو زبریں ہیں یہ حقارت. اللہ فرمانا چاہتے ہیں ایک رائی کے دانے کے برابر حقیر چیز بھی انہوں نے پیدا نہیں کی ہے، خود پیدا کیے گئے ہیں. اللہ نے مختار کل کی نفی کر دی، اختیار ہی کسی چیز کا نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، جانتے بھی نہیں ہیں کہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. اللہ فرمانا چاہتے ہیں جو اپنے حالات سے ہی واقف نہیں ہے، تمہارے حالات کو کس طرح جانے گا؟ یعنی پہلے مثبت رنگ ہے، پھر کیا ہے؟ منفی رنگ اللہ پاک نے اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورۃ زمر ہے، آپ پڑھ کے آئے ہیں ابھی. اللہ پاک نے اس کے اندر بھی پہلے دلائل کا سلسلہ شروع کیا، دلائل کا سلسلہ شروع کیا. دلائل دیتے 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 اللہ پاک نے منفی رنگ اختیار کر لیا. اللہ پاک نے فرمایا ان الذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ میرے سوا جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سے پردے کے بھی مالک نہیں ہیں، وہ جھلی کے بھی مالک نہیں ہیں، اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہیں. ما یملکون من قطمیر. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اللہ پاک کئی صورتوں کے اندر میں آپ کو گنواتا ہوں. سورۃ حجر کے اندر بھی اللہ پاک نے یہی قانون اپنایا. پہلے مثبت انداز ہوتا ہے، پھر منفی انداز اللہ پاک اختیار. معلوم ہوتا ہے جب تک منفی انداز اختیار نہیں کیا جائے گا تب تک اللہ پاک کی توحید مکمل ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اللہ پاک کی توحید تب تک مکمل نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کا کلمہ جو ہے، کلمہ پڑھو. کلمہ کیا ہے؟ پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آپ غور کرو، اس کے اندر تو پہلا رنگ ہی منفی ہے، مثبت بعد میں ہے. پہلا رنگ ہی منفی. اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، الہ ہی کوئی نہیں ہے، جاؤ، کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ، پہلے یہ دو لفظ سمجھو. دیکھو اللہ پاک فرما رہے ہیں لا الہ، الہ کوئی نہیں، کہ الہ کوئی نہیں ہے. اب ہے آگے الا، یہ ہے حرف استثناء. اس نے اللہ کو مستثنا کر دیا. پہلے لا کی تلوار جب الہ پر چلی، لا نے تو یہ خبر دی کہ الہ ہے ہی کوئی نہیں اس جہان میں. اللہ نے پھر یہ خبر دی نہ
چاہے الہ کوئی نہیں، لیکن صرف اللہ الہ ہے بس. لا الہ، لا کی تلوار الہ پر اس نے نفی کر دی، بالکل الہ کوئی نہیں. اللہ نے پھر خبر دی کہ الا اللہ، صرف اللہ الہ ہے بس. پہلے کیا ہے؟ منفی رنگ ہے، پھر مثبت رنگ ہے. انبیاء کی تبلیغ سورۃ اعراف بھری پڑی ہے اللہ پاک نے. ہر نبی نے جب بھی اپنی قوم کو تبلیغ کی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا معبود اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اب بتاؤ یہ مثبت ہے یا منفی ہے؟ یہ منفی رنگ ہے یا مثبت رنگ ہے؟ یہ منفی رنگ ہے سراسر. ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی سمجھایا، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے واسطے اس کے، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا جان تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو تیرے نہ پکار سن سکتے ہیں، نہ تجھے دیکھ سکتے ہیں، نہ تجھے کسی کام آ سکتے ہیں. یہ مثبت رنگ ہے یا منفی رنگ ہے؟ بولو سارے. منفی رنگ ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ کی توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک تم منفی رنگ اختیار نہیں کرو گے. ٹھیک ہے جی. صرف اللہ پاک کی قدرت بیان کرنا. قدرت کو تو وہ مشرکین مکہ بھی جانتے تھے، قائل تھے قدرت کے. اللہ قدرت مشرکین مکہ کے قائد نہیں بیان کرتا. اَمَّن یملک السمع والابصار، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان سے پوچھیں گے کانوں کا، ان کی آنکھوں کا مالک کون ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، میرے پیغمبر ان کو پوچھ زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون ہے. میرے پیغمبر ان سے یہ بھی پوچھ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کی تدبیر کرنے والا کون ہے، یہ پوچھ ان سے. تو پھر یہ جواب میں کیا کہیں گے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا اللہ پاک نے، یعنی قدرت کے تو وہ بھی قائل تھے مشرک. پھر جھگڑا کیا تھا؟ قرآن نے ان کو کیوں کہا کہ ان کے اوپر جنت کو حرام کرتا ہوں میں؟ اللہ نے فرمایا، اللہ نے ان کے لیے فرمایا لا یغفر ان یشرک بہ، میں ان کو شریک جس نے میری صفات ذات کے اندر میں نے ان کو بخشنا ہی نہیں. کیوں پھر قرآن پاک نے ان کو مشرک کہا؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی الہ سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھانے آئے تھے وہ یہی بات سمجھانے آئے تھے کہ الہ اس کائنات میں صرف اللہ ہے، الہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. بس یہ مسئلہ تھا، یہ جھگڑا تھا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ بھی الہ ہے، یہ بھی الہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے الہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. جھگڑا جو تھا اللہ کی ذات میں نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہنے آئے ہوں کہ اللہ کو مانو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوں کہ اللہ کو معبود مانو، یہ بھی نہیں. آپ کا ان کے ساتھ جو جھگڑا تھا مشرکین مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جھگڑا تھا وہ یہی تھا. مشرک کہتے تھے کہ اللہ بھی معبود ہے اور یہ بھی معبود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہ ہی معبود ہے، یہ معبود نہیں ہے. جھگڑا سارا ہی اور بھی کا تھا. بس وہ بھی کے قائل تھے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قائل تھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر بھی یہی تعلیم دی گئی کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تخصیص کا معنی ہے اس کے اندر کہ عبادت تیرے سوا کسی کی نہیں کرتے، مدد تیرے سوا ہم کسی سے نہیں طلب کرتے. سمجھ آ گئی جی؟ ہاں. تو شرک کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ پاک نے شرک کو کیا کہا ہے؟ جھوٹ کہا ہے. یومئذ یخسر المبطلون، اس دن قیامت کے دن جو جھوٹ بولنے والے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ خسارے کے اندر ہوں گے. آگے دیکھیں جی. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اب یہ سورت کا نام بھی اسی کے اوپر ہے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تو دیکھے گا ہر جماعت کو، ٹھیک ہے، ہر امت کو دو زانوں بیٹھیں گی. جاسیتن، دو زانوں بیٹھیں گی، دو ترجمے ہیں اس کے. اور تو دیکھے گا ہر امت کو جاسیتن، دو زانوں بیٹھیں گی باوجہ ادب کے.
دو زانوں کیوں اللہ کے سامنے بیٹھیں گی؟ بوجہ ادب کے. یا دوسرا ترجمہ، ہیبت کے گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے. بوجہ ہیبت کے گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے. دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ہوتا ہے انسان دو زانوں بیٹھتا ہے، وہ ہے بطور ادب، اور دوسرا ہے گھٹنوں کے بل اگر کسی کے سامنے گرا پڑا ہو، وہ ہے بطور ہیبت، کہ اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کا جلال، اس کا دبدبہ اس کے اوپر طاری ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا پڑا ہے. اس کی طاقت کا، اس کی قوت کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر تم اس کو، میری قوت کو تسلیم نہیں نہ کر رہے، لیکن کل قیامت والے دن تم میری اس قوت کو تسلیم کرو گے جب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. اللہ نے فرمایا جاسیاتن، ہر امت جاسیاتن، وہ گھٹنوں کے بل کیا ہوگی؟ گری پڑی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ہے تخویف اخروی. یوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون. یہ کیا ہے ساری آگے؟ یہ تخویف اخروی ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، کل امت تدعی الی کتابھا. اچھا یہ سمجھ لیں اور زیادہ، وتری کل امت جاسیہ، اور تو دیکھے گا ہر امت کو جاسیاتن. یہ جاسیہ جو ہے نا، جاسیہ یہ جسو سے مشتق ہوتا ہے. یہ کس سے ہے؟ جسو سے مشتق ہوتا ہے. آپ کے لفظی ترجمہ کیا لکھا ہے؟ دو زانوں گرے پڑے. ہاں یہی اس میں کیا ترجمہ بھی یہی کیا گیا کہ وہ گھٹنوں کے بل ہی گرے پڑے. یہ جسو سے، اس کے معنی یہی ہوتے ہیں لفظی کہ گھٹنوں کے بل بیٹھنا. ٹھیک ہے جی، گھٹنوں کے بل بیٹھنا. ٹھیک ہے. اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تابعین میں سے ہیں، یہ جسو کا مطلب یہی کرتے ہیں کہ اس طرح بیٹھنا کہ انسان کے گھٹنے اور پنجے یہ زمین کو لگیں. ٹھیک ہے جی. انسان کے گھٹنے اور پنجے، صرف دو چیزیں یہ کہاں لگے ہیں؟ زمین کے اوپر لگے. یہ دو عضو، پنجے اور گھٹنے، یہ صرف زمین کے اوپر لگے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاسیہ، بیٹھنے والے، یعنی گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے. اب جاسیہ جو ہے اسم فاعل ہے، یعنی گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے ہوں گے کل قیامت والے دن. اکثر مفسرین نے اس کا معنی یہی کیا ہے. اگر لے معنی دو زانوں ہو کر بیٹھے، وہ پھر کریں گے ادب کی وجہ سے بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر کریں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے، اب یہ ہے بطور ہیبت کہ اللہ کا خوف، جلال، دبدبہ ان کے اوپر بڑا طاری ہوگا کہ وہ گرے پڑے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ہمارے ملک کے اندر تو شاید یہ قانون نہیں ہے، لیکن باہر کی جو پولیس جب مجرم کو پکڑتی ہے، وہ پہلے اس کو اسی طرح بٹھاتی ہے، گھٹنوں کے بل. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح. ٹھیک ہے. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً، ہر امت. اچھا اس کے اندر ایک لفظ ہے کہ دیکھو اللہ نے کلّا کا لفظ بیان فرمایا کہ ہر امت گھٹنوں کے بل. اب دیکھو یہ صورت جو ہے، یہ خوف جو ہوگا یہ تو پھر ہر بندے کے اوپر ہوگا. یہ خوف، یہ جلال اللہ پاک کا، یہ دبدبہ کیا ہوگا ہر بندے کے اوپر، چاہے مومن ہے، چاہے کافر ہے، نیک ہے، بد ہے، ہر کسی کے اوپر یہ کیا ہوگا اس وقت؟ یہ خوف ہوگا کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور بعض دوسری روایات کے اندر یا آیات کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کو جو میرے بندے ہوں گے، میرے دوست ہوں گے، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غمگین نہیں ہوں گے. یہ پھر اللہ پاک نے کیوں فرمایا؟ تو یا یہ آیتیں قرآن پاک کی دونوں آپس میں تعارض ہے کہ یہاں دیکھو کلّا کا لفظ ہے، اور وہاں پھر دوسری آیات میں کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہاں اللہ پاک ہر امت، اب امت کے اندر ہر کوئی شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو یاد رکھنا یہ آیت لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے منافی نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ اس کے منافی نہیں ہے، تعارض ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے یہ دہشت انبیاء صلحاء کے اوپر کچھ دیر کے لیے طاری ہو. یہ جو دہشت ہوگی، یہ علماء صلحاء، اللہ کے نبی، جتنے بھی نیک لوگ ہوں گے، کچھ دیر کے لیے ان کے اوپر کیا ہو جائے؟ یہ طاری ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ پاک نے یہاں پر ان کو
اکثریت کے ساتھ کیا کر دیا ہے کہ زیادہ مخلوق اللہ پاک کی کیا ہوگی، اس کے اوپر دہشت ہوگی، لیکن کم مخلوق اللہ پاک کی ہوگی کہ وہ نیک ہوگی، ان کے اوپر دہشت تو ہوگی لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگی۔ اور عربی کا ضابطہ ہے القلیل کالمعدوم، کہ تھوڑا جو ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو حدیث بھی ہے کہ قیامت والے دن 3 موقع ایسے ہوں گے کہ ان مواقع کے اوپر ہر کوئی اس کو اپنی فکر پڑے گی، کسی دوسرے کی فکر ہی نہیں ہوگی اس کو، اور اس کے اندر ظاہری بات ہے انبیاء بھی شامل ہیں، صلحاء بھی شامل ہیں۔ تو اللہ پاک نے جو کل امتن کا لفظ بیان فرمایا ہے نا، یہ اسی وجہ سے، دیکھو شاید انبیاء، علماء، صلحاء کے اوپر بھی اگر ہو بھی دہشت، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے، اور بعد میں اللہ پاک کیا کر دیں گے، وہ دہشت ختم کر دیں گے۔ اور کافر اور مشرک کے اوپر تو میدان محشر میں پورا عرصہ دہشت ہی دہشت ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ پاک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگوں کو، صالحین کو میں اپنے عرش کے سائے تلے کیا دوں گا، جگہ دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علماء صلحاء ہوں گے خوف ہوگا، لیکن اللہ پاک ان سے وہ خوف کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں، کل امت تدعا الی کتابہا، ہر جماعت، ہر امت تدعا بلائی جائے گی طرف اپنے نامہ اعمال کے، الی کتابہا کا مطلب طرف اپنے نامہ اعمال کے بلائی جائے گی ہر جماعت، ٹھیک ہے۔ یہ الی کتابہا کا مطلب یہ ہے کہ نامہ اعمال، ٹھیک ہے، ہر کسی کو، ہر بندے کو اس کے نامہ اعمال کی طرف کیا کیا جائے گا، بلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیک آدمی کو اللہ پاک اس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے، اور برے آدمی کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ کے اندر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آتا ہے جب نامہ اعمال ہاتھ میں آ جائیں گے پھر ان سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ پڑھ اپنا نامہ اعمال، یہ صرف نامہ اعمال ہی تیرے لیے کافی ہوگا، یہ تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تو اس کو پڑھ کر اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لے کہ تیرا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ کفیٰ بنفس، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، تیرے لیے خود ہی کافی ہے۔ اور جب انسان نامہ اعمال پڑھے گا تو اللہ پاک نے وہ بھی کیفیت بیان کر دی ہے کہ جب ہر بندہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا تو پڑھ کے یہی کہے گا کہ ہائے، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز، ہر چیز فرشتوں نے اس کے اندر کیا کر دی ہے، لکھ دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم رہے کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ نامہ اعمال جب اللہ پاک ان کو ان کے ہاتھوں میں دیں گے، پھر اللہ پاک کی طرف سے فرشتہ یہ اعلان کرے گا آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا کے اندر کرتے رہے۔ اب دیکھو وہ آخری کیفیت ہوگی، انسان ذرا اندازہ لگائے جب یہ اعلان ہوگا، ظاہری بات ہے اگلی دنیا بھی کوئی نہیں ہے کہ جس کے اندر موت آ جائے، اب تو دونوں کے لیے، نیک اور بد کے لیے کیا ہوگی، ابدی حیات ہوگی۔ جنت والوں کو ابدی حیات ملے گی، وہ خوش ہو جائیں گے، اور جہنمیوں کو جب ابدی حیات ملیں گی وہ خوش تو نہیں ہوں گے، ان کی غمگینی کے اندر، پریشانی کے اندر کیا ہو جائے گا، اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے جو کچھ تم رہے کرتے۔ پھر فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا دفتر ہے، یہ کیا ہے، ہمارا دفتر ہے۔ بھئی اوپر دیکھو، اوپر ارد گرد کوئی آئے پھر میرے اوپر اثر پڑتا ہے، اوپر دیکھو ترجمے کے اوپر، ھذا کتابنا، یہ ہمارا دفتر ہے، ینطق علیکم بالحق، بولتا ہے اوپر تمہارے ساتھ
حق کے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں یہ سارے نامہ اعمال جو ہے نا جو لکھے گئے ہیں یہ دفتر ہمارا ہے. دیکھو اسی کو کہا جاتا ہے نا دفتر جس کے اندر جو ملازمین ہوتے ہیں نوکر ہوتے ہیں ان کا ساری ڈیٹیل لکھی جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ سارا ہمارا لکھوایا ہوا ہے. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم رہے لکھواتے جو کچھ تم رہے کرتے دنیا میں. ٹھیک ہے یہ دفتر ہمارا ہے. یہ ٹھیک ٹھیک بولتا ہے اس کے اندر ذرہ برابر جھوٹ کی آمیزش نہیں. جو کچھ تم نے دنیا کے اندر کیا تھا وہ سارا اس کے اندر کیا ہے محفوظ ہے. یہ ہم لکھوایا کرتے تھے. اور حدیث شریف کے اندر قرآن پاک نے بھی اس کی طرف اللہ اشارہ دیا ہے کہ کرامن کاتبین وہ کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے اور دوسرا فرشتہ برائیاں لکھتا جا رہا ہے. انسان جہاں مرضی بیٹھے تنہائی میں بیٹھے جہاں مرضی گناہ کر لے لیکن یہ دو گواہ انسان اپنے ساتھ لے کر پھر ادھر ادھر پھر رہا ہے. جس مرضی مجلس کے اندر بیٹھ جائے جس مرضی صحبت کے اندر چلا جائے جہاں مرضی بیٹھ جائے اچھی جگہ چلا جائے بری جگہ چلا جائے یہ دو گواہ اس کے ساتھ ہیں. چلو یہ بھی ایک طرف کر دو باقی جو عضو ہیں ہمارے جسم کے اعضاء یہ بھی تو گواہ ہیں. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرمائیں گے ہم منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے ان کے پاؤں پھر گواہی دیں گے ان کاموں کی جو دنیا میں کرتے رہے جو بھی انہوں نے کمایا. کس چیز سے انسان بچے گا؟ شیطان انسان سے جب گناہ کرواتا ہے وہ اسی طرح کرواتا ہے کہ تجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے. سب سے پہلے وہ یہ نظریہ دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں اس طرف نشاندہی کروائی کہ دیکھو ان اللہ بصیر بما تعملون. پہلی بات تو یہ ہے تمہارا پیدا کرنے والا تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے پھر قرآن کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہے کرامن کاتبین ہے. پھر قرآن کہتا ہے تمہارے اعضاء کل قیامت والے دن یہ گواہی دیں گے یہ بھی تمہارے گواہ ہیں اس وقت. کس چیز سے انسان بچے گا؟ کس چیز سے انسان بچے گا؟ ٹھیک ہے اور ہم اگر کوئی آج انسانوں کے ذہن میں ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے کسی کے سامنے. آپ نے جن کے سامنے گناہ نہیں کرنا ان کو آپ نے حساب نہیں دینا ہم نے ان کو حساب نہیں دینا. جس کو ہم نے حساب دینا ہے وہ ہستی جانتی ہے. یا تو کوئی کہے نا کہ وہ ہستی نہیں جانتی وہ تو کافر ہو جائے گا نکل گیا دائرہ اسلام سے کہ اللہ جانتے ہیں. اس نے صفت کا انکار کر دیا اللہ پاک کی. یہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ پاک کا قرآن اس چیز کی طرف کیا کر رہا ہے انسان کو فکر دلا رہا ہے توجہ دلا رہا ہے کہ جس کو تم نے حساب دینا ہے وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے وہ غافل نہیں ہے تم سے. تو اللہ نے فرمایا ھذا کتابنا یہ دفتر ہمارا ہے ینطق علیکم بالحق بولتا ہے اوپر تمہارے ساتھ حق کے. ٹھیک ہے انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون بے شک ہم نستنسخ تھے لکھواتے جو کچھ تم رہے دنیا میں کرتے. ہائے ہائے یہ تخویف اخروی یہاں تک ہوگی. جی آگے فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمتہ ذالک هو الفوز المبین. یہ بشارت ہے. فرمایا پس وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے. جو ایمان لائے اور کیا کیے؟ نیک عمل کیے. دو چیزیں ہیں جی ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے. صرف ایمان ہی نہیں ہے عمل صالح بھی ساتھ اللہ پاک نے شرط لگوائی. فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ پس داخل کرے گا ان کو رب ان کا فی رحمتہ اپنی رحمت میں. رحمت سے مراد علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رحمت سے مراد جنت ہے کہ جنت کو اللہ نے اپنی رحمت قرار دیا ہے. اپنی رحمت کے ساتھ اللہ پاک نے جنت کو تعبیر کیا. ظاہری بات ہے جنت اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے. اب اللہ پاک کی رحمت کا کوئی منکر تو نہیں ہو سکتا. کوئی کہے کہ مجھے اللہ کی رحمت نہیں چاہیے. کیوں بھائی؟
کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت؟ اللہ نے قرآن پاک میں جنت کو اپنی رحمت قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو واقعہ مشہور کیا جاتا ہے نا، یہ عجیب سا حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ علیہ کا، تو یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جی حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے جنت کی ضرورت نہیں. یہ جو واقعہ مشہور کیا جاتا ہے رابعہ بصری رحمہ اللہ علیہ کا کہ جنت کی ضرورت نہیں مجھے صرف اللہ کی رضا چاہیے. دیکھو یہ عجیب ہے بات، یہ سمجھ نہیں آتی. اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے اعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے. ٹھیک ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے جنت تیار کر کے رکھی ہے، تو ہم کس طرح مان لیں کہ اللہ کا کوئی ولی، اللہ کے صالحہ وہ کیا کر دے؟ بھائی یہ سبق ختم کر لو، یہ آیت دیکھ لو. اللہ پاک ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں. ذالک هو الفوز المبین، یہی ہے وہ کامیابی واضح. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ کل سپارہ ختم ہوگا، کوئی چھٹی نہ کرے جی.